سید علی نقی آپ حسن شاہ کتاب فرمائیں گے انہوں بعد ذاکر اہل بیت عزت آباد بٹی انہوں بعد ذاکر آباد منال حسین کتاب فرمائیں گے درود پڑھ دے مل کے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ میرا ختم ٹائم بہت قلیل ہے مل کے باواز بلند صلوات کوشش کریں کافی احباب تشریف فرما ہے مل کے بلند صلوات جب کوشش کیا کریں جتنے احباب تشریف فرما ہے نا یہ دو قدم آگے تشریف لے آئیں مہربانی ہوگی بلا فاصل کے ماننے والے ہیں فاصلے اچھے نہیں لگتے قریب ہو جائیں مہربانی کریں آگے آ جائیں درود پڑھ دے مل کے بلند آواز سے میں 2 سطریں پڑھوں گا آپ نے توجہ رکھنی ہے مٹی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے چاچا جی مٹی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے اور آدم سے چل رسول تک علی سے چل بطول تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے یا عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اور اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے یا درود پڑھتے ہیں بلند آواز اجازت سے گفتگو شروع کی جائے مومنین میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی کم عمری اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب العلم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ میں حقیقی معنوں میں آپ تک معرفت اہل بیت پہنچاؤں لیکن پھر بھی کوئی غلطی سرزد ہو تو للہ مجھے معاف کرنا مالک ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آج چند منٹ میں گفتگو کروں گا کہ شہادت حسین کی وجہ کیا تھی چاچا جی وجوہات کیا تھی جب ہم نے زمانے سے پوچھا کہ اتنا بڑا فیصلہ اس دور کے خلیفہ نے کیسے کیا اس موضوع کو ضرور سنیے گا میں چند نکات پیش کرتا ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ میں آپ کو شہادت حسین کی وجہ سمجھا سکوں کہ اس دور کا خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر گیا کہ وہ رسول کے بیٹے کا قتل کرے جب ہم نے کتابوں سے پڑھا تو پتہ چلا کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا انکار بیعت کے جرم میں یزید نے مولا حسین کو قتل کر دیا
دیکھنا ہے کہ یہ جو یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی، اس سے خبر تھی کہ حسین میری بیعت کریں گے نہیں. جب اسے پتا تھا اس نے مانگی کیوں؟ اس کا مطلب ہے پھر قتل حسین میں صرف یزید مجرم نہیں، اس میں ہر وہ بندہ مجرم ہے جس نے معصوم سے بیعت مانگی. اس لیے جب ولید نے بڑے دربار میں کہا تھا کہ یزید نے خط لکھا ہے کہ حسین سے بیعت لی جائے، میں تم سے یزید کی بیعت لینا چاہتا ہوں، میرے مولا حسین نے 27 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا. حسین نے فرمایا صرف یزید کو تو میرا اتنا جواب لکھ کے بھیج دے، انا حسین بن علی، انا حسین بن علی، اور میں علی کا بیٹا حسین ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو میں تجھ جیسے کی بیعت کیسے کروں؟ یا میرے باپ نے بھی انکار کیا، میرا بھی انکار ہے. اب یہ جو بیعت کے لیے بڑھا رہا ہے یہ صرف یزید کا ہاتھ نہیں، اس کے باپ کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا. اس کا ہاتھ اکیلا نہیں، اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا. اس کے باپ کے ہاتھ کے اوپر ابو جہل کا ہاتھ تھا، ابو جہل کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، نمرود کے ہاتھ پہ شداد کا ہاتھ تھا، شداد کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا. ادھر ہاتھ حسین کبھی اکیلا نہیں تھا، حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ محمد کا ہاتھ تھا، محمد کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر ابراہیم کا ہاتھ تھا. اب اگر معاذ اللہ حسین بیعت کر لیتے تو تاریخ لکھ دیتی کہ صرف حسین نے بیعت نہیں کی، حسن نے معاویہ کی کر لی تھی، ابو جہل کی محمد نے کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، آدم نے شیطان کی کر لی تھی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میں صرف حسین نہیں، میں وارث انبیاء ہوں. وارث انبیاء. قتل حسین میں صرف یزید مجرم نہیں، قاتل خاندانوں کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. توجہ ہے؟ جب وہ قتل کر لیتے ہیں پھر اب انہیں پتہ چل جاتا ہے FIR تو ہوگی، وہ اپنا ایک بندہ پیش کر کے باقی بچا لیتے ہیں. قتل حسین میں بھی مسلمانوں نے یہی سازش کی، یزید پیش کر دیا، باقی رضی اللہ کر گئے. یا یزید پیش کر دیا، باقی رضی اللہ. کیا فائدہ ایسی زبان کا جو اپنی تعریف میں بولے، آل محمد کی مدحت میں نہ بولے. اس گھر کی وکالت کے لیے یہ زبانیں خلق ہوئی ہیں. جس نے مجبوری کی وجہ سے علی کو مانا ہے وہ بے شک آج چھوڑ دے. 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں مولا علی کی توہین کرتے رہے، وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے. وہ خطیب جہنم میں چلے گئے، ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے. ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے. اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے. اگر اتنا ہی شوق ہے
دفاع کرنے کا. اگر یہ علی کا نام مٹانا چاہتے ہیں, حسین کا نام مٹانا چاہتے ہو, تمہارے طالبان سے حسین ختم نہیں ہوگا, تمہارے خودکش حملوں سے حسین ختم نہیں ہونا. اگر علی کا نام مٹانا چاہتے ہو تو پھر دو کام کرو, ایک کعبہ گراؤ, ایک مسجد گراؤ. اور جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا, جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا. بادشاہ حسین اگر مقابلہ حسین سے کرنا ہے آؤ, وہ میں ختم کر رہا ہوں, آؤ میں حسین کا کردار پڑھتا ہوں, تو یزید کا کردار پڑھ. میں حسین کا شجرہ پڑھتا ہوں, تو یزید کا شجرہ پڑھ. حسین 3 شعبان کو مدینے میں سیدہ کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید 26 ہجری کو شام الحمص کے درمیانی علاقے تدبر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے آیا. یزید کو پیدا ہوتا ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتا ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بینا بن حنان عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ سے مل گئے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا تھا. حسین کا باپ علی تھا, جب بستر پہ سویا تو مرضی یزدان بن گیا, میدان میں آیا تو کل ایمان بن گیا. یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا, حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں ہمارا رسول لیٹا, جن کا کفن رسول کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا, میرا حسین روزدار تھا. ایسا لیے 27 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے ایک جملہ کہا تھا, اور ولید لکھ بھی یزید کو کہ میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے, میرے باپے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, تو جیسا میں نہیں تو جیسا تو نہیں. اللہ کھولے کے تو 72 لے کے میں آتا ہوں, قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد. بادشاہ حسین زندہ باد, یزید مردہ باد. درود پڑھ دے بلند آواز. ایک سطر پڑھ کے بس میں سلام کرتا ہوں. ایک سیار علی کی ایک سطر. مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے علی, مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھے, میرے مولا علی نے کہا تھا کتنا کمال دیا ہے اللہ نے علی کو کہ میں علی یہ بھی جانتا ہوں اس رینگتی ہوئی چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. اللہ نے علی کو یہ کمال بخشا ہے. علی یہ بھی جانتا ہے اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. یہاں پہ میں ایک سطر کہوں, اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو آواز عطا کی ہے. یہ جو چونٹی ہے نا اس کی بھی آواز ہے. آواز نہ ہوتی تو سلیمان تخت پہ سنتا کیسے. چونٹی بولی تھی تو سلیمان نے سنا تھا. ہر چیز میں آواز ہے سوائے مچھلی کے. مچھلی کا لہجہ نہیں ہے, مچھلی بول نہیں سکتی. اب سطر سنو, میں سلام کرتا ہوں. خندق کا میدان, علی نے عمرو بن عبدوت کو زمین پہ گرایا. علی نے اس کے ہاتھ سے نیزہ لے کے
یوں ہوا میں اڑایا. اڑتا ہوا نیزہ عمر نے زمین پہ لیٹے دیکھا. اس نے کہا کاش علی اس نیزے کو دیکھ لیتا, اس پہ بڑے ہی قیمتی جواہرات لگے ہوئے تھے. چل میرے ہاتھ میں نہیں رہتا, تیرے ہاتھ میں تو رہتا. تو نے ہوا میں پھینک دیا, اللہ جانے کس کے ہاتھ آ جائے گا. اتنا جملہ کہنا تھا. امیر المومنین نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوا دیکھ کیا دیکھتا ہے. اس نے کہا یہ علی دریائے دجلہ کا کنارہ ہے, ایک مچھلی کا بچہ ہے, یہ دریا کی لہروں پہ بھاگتا چلا جا رہا ہے, اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے جا رہا تھا. وہ مچھلی کا بچہ اس کے منہ میں آ رہا تھا, اور وہی نیزہ جو تو نے میرے ہاتھ سے لیا ہے اس مگرمچھ کی پشت پہ جا کے لگا ہے. علی نے چہرے پہ تھپڑ مار کے کہا کون وقت, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. اب مجمع انصاف نہ کرے تو تمہاری مرضی ہے, میں نے تو تمہیں کہا تھا. اللہ نے مچھلی کو آواز عطا نہیں کی. نتیجہ ایک ہی بنتا ہے, نیتوں کی زبان یا خدا سنتا ہے یا پھر علی سنتا ہے. یا نیتوں کا لہجہ یا خدا سنتا ہے یا پھر علی سنتا ہے. جس علی کی اتنی عزت تھی, اس کی بیٹی شام کے بازار میں چادر مانگتی رہی. مجھے بول کے بتاؤ مل گئی چادر؟ ایک سطر میں بڑا مصائب پڑھ رہا ہوں. علی کی بیٹی تیرا مقدر, علی کی بیٹی تیرا مقدر, سوال چادر جواب پتھر. نہیں دینی تھی چادر کہہ دیتے نہیں دے سکتے, کیا چادر کے سوال کے جواب میں پتھر آنے چاہیے تھے. منبر پہ کھڑا ہوں, سید ہوں, لوگ کہتے ہیں سخت مصائب پڑھا جاتا ہے منبر سے. مصائب ہے ہی سخت, مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا. تمہارا مہمان ہوں, شبیر کا ذاکر ہوں, میری بات پہ یقین کرنا. ابھی تک شام کا بازار نہیں پڑھا گیا, ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا علی کی بیٹیاں کیسے گزری ہیں. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, جس سجاد نے اکبر کے کلیجے میں برچھی برداشت کر لی تھی, کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو سجاد کا جگر پھٹ گیا. جب واپس آ کے پوچھا گیا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی, سجاد رو کے کہتے ہیں نہیں بھولتا مجھے وہ لمحہ جب پچھلے بدماش روک نہیں رہے تھے, اگلے رسہ نہیں دے رہے تھے. سجاد کہتے ہیں یہ وہی مقام تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی, رو کے کہہ دیا سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا, سجاد اب بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے. یہی ایک سطر پڑھ کے سلام کرنے لگا ہوں, رکھ سر پہ قرآن. شام کے بازار کا ماحول کیا تھا, اس ملعون نے 3000 فاحشہ عورتوں کو شام کے بازار میں کھڑا کیا ہوا تھا. جب یہ آوارہ عورتیں شام کے بازار میں آئیں, انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ تیرے حکم کے مطابق ہم آ تو گئی تھی, لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے. بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے, ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں. تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. شام کی ہمارا عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی, اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار رو رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھول, اور میرے سر پہ ردا نہیں ہے. وما الینا الا البلاغ المبین. آپ کے سامنے